أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. برادران عزیز، پہلی محرم الحرام سے مسلسل آپ کے سامنے قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو سورہ مبارکہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے، اور اس آیت کے مختلف جہات و جوانب پر اشارات کیے گئے۔ مضمون آیت، موضوع آیت عدل سے متعلق ہے، اور اسی لیے ہمارا موضوع گفتگو، عنوان بحث عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام۔ بار بار عرض کیا گیا کہ اسلام از اول تا آخر آیا ہی ہے اس لیے کہ انسان کو عدل و قسط کی دعوت دے، انسان عادلانہ معاشرہ قائم کر سکے۔ انسان عادلانہ معاشرہ قائم کر سکے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس منزلت پر برقرار رہے جس منزلت پر اسے خالق متعال نے خلق فرمایا ہے۔ خالق متعال نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ قسم کھا کر جب پروردگار کوئی بات کہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پروردگار کچھ بھی ارشاد فرمائے تو ہمیں جائے کہ قسم کھا کے ارشاد فرمائے۔ یہ بات تو اس نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، بلد امین کی قسم ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. یہ احسن تقویم جس میں خلق کیا گیا ہے انسان، اسی احسن تقویم کے معیار پر، اسی سطح پر، اسی سانچے میں اگر اس کی زندگی ڈھلی رہے، اسی سطح پر قائم رہے اور آگے بڑھتی رہے تو یہ ہے معاشرہ عادلانہ. یہ عادلانہ معاشرہ. اور جہاں اس احسن تقویم میں خلل پڑا بس وہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم وجود میں آ گیا. اس احسن تقویم، نظام احسن میں جہاں خلل پڑا وہیں ظلم وجود میں آ گیا، وہیں خیر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہیں شر وجود میں آ گیا. اسی لیے قیام عدل کے لیے جو فارمولہ تعلیم دیا گیا، اگرچہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اصول دین ہیں وہ سب قیام عدل کے لیے تعلیم دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اصل الاصول توحید. مسلسل عرض کرتا رہا ہوں کہ پروردگار عالم محتاج نہیں ہے اس کا کہ وہ پہچانا بھی جائے. یہ بحث بالکل الگ ہے، شاید ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. پروردگار عالم محتاج نہیں ہے اس کا کہ ہم اس کی توحید کا اقرار و اعتراف کریں. ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اس کی توحید کا اعتراف کریں. ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اس کی کبریائی معتبر نہیں ہوتی، ہمارے اللہ اکبر سے کہنے سے ہماری انسانیت معتبر ہے. توحید سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر آخرت تک تمام اصول دین اس لیے تعلیم کیے گئے کہ ہم عادلانہ معاشرہ قائم کریں. عادل کی تعریف گزارش کی گئی، عادل اور عقل کی نسبت گزارش کی گئی کہ حضرت امیر المؤمنین علی پوچھا گیا کہ عادل کیا ہے تو آپ نے فرمایا عادل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی اس کو وہیں رکھو، یہ عادل ہے. فرمایا کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہ عاقل وہ ہے کہ جو ہر کام کو اس کے صحیح وقت پر اور صحیح مقام پہ انجام دیتا ہے. پوچھا گیا کہ جاہل کون ہے، جہل کیا ہے؟ کہا تعریف کر دی ہم نے جہل. اس ارشاد معصوم کی روشنی میں یہ اندازہ ہوا کہ جو عادلانہ معاشرہ ہوگا وہی عاقلانہ معاشرہ ہوگا، جو عاقلانہ معاشرہ ہوگا وہی عادلانہ معاشرہ ہوگا. عادل کی تعریف بڑی حد تک واضح ہو گئی، آپ نے قبول فرما لی. اور جس کے سامنے بھی یہ مسئلہ آپ رکھیں گے وہ اسے رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ تعریف اگرچہ لسان معصوم سے اخذ کی ہے لیکن یہ متن فطرت میں موجود ہے. یہ تعریف متن فطرت میں موجود ہے. اسی نسبت سے ہم نے فطرت پہ بھی گفتگو کی اور غالباً ضرورت سے زیادہ گفتگو کر لی. کئی مجلسوں میں یہ بات آئی کہ فطرت کیا ہے. آیا فطرت مبدأ و منشأ ظلم ہے یا فطرت مبدأ و منشأ عدل ہے؟ فطرت خود معیار عدل ہے، وہ منشأ ظلم کیسے ہو سکتی ہے؟ فطرت خود معیار عدل ہے. اور یہ بات ایک نقطے سے واضح ہو جائے گی
جب ہم غور کریں گے کہ عادلانہ معاشرہ برپا کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یوں تو اصول سے لے کر فروع تک اور عبادات سے لے کر معاملات تک سب کچھ ہمیں تعلیم فرمایا، لیکن ایک خاص پروگرام بھی ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور وہ خاص پروگرام کیا ہے؟ قیام عادل کے لیے، تاکہ انسان عادل پرور رہے، عادل شعار رہے، ستمگار نہ ہو جائے۔ یہ جو پروگرام پروردگار نے تعلیم فرمایا ہے، اس پروگرام کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کس لیے سکھایا گیا، کس لیے واجب قرار دیا گیا؟ یہ اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ ہم ظالمانہ معاشرہ تخلیق نہ کریں، عادلانہ معاشرہ قائم رکھیں، اور جہاں ظلم دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں۔ جہاں دیکھیں کہ کوئی فرد یا کوئی گھرانہ یا کوئی قوم یا کوئی ملت عادل سے ہٹی ہوئی ہے، وہاں جا کر سمجھائیں کہ یہ عادلانہ بات نہیں ہے، عدل یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اگر دنیا میں یہ پروگرام زیر عمل رہے، انسان عمل کرتا رہے اس پر، تو یقین جانیے کہ یہی معاشرہ انسانی بہشتی معاشرے کا نمونہ بن جائے۔ لیکن ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی ترک کر چکے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے آج اس منبر پر، اس مقام پر، یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے مجالس کی، اس لیے ذرا سے مطالب اور گزارش کر لوں اور آپ اسے اپنے حافظے میں رکھ لیجئے۔ معروف کو معروف کہتے کیوں ہیں؟ منکر کو منکر کہتے کیوں ہیں؟ یہ لفظ معروف کہاں سے آیا؟ لفظ منکر کہاں سے آیا؟ کس قدر بلاغت ہے زبان شریعت میں، اصطلاح سازی کے مقام پر بھی کس قدر بلاغتیں پیش نظر رکھی گئی۔ قرآن حکیم نے لفظ معروف و منکر استعمال کیا ہے، شریعت نے قرآن مجید سے معروف و منکر کی اصطلاحیں لی ہیں۔ یہ میں کئی برس قبل اس منبر سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نہیں نازل ہوا ہے، فقہ نے اپنی زبان قرآن مجید سے اخذ کی ہے۔ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نہیں نازل ہوا ہے، فقہ کا علم بعد میں ڈیولپ ہوا ہے۔ قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے، اس پہ غور فرماتے رہیے گا، اگرچہ بہت سادہ طریقے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ذہانتیں اسے قبول فرمائیں گی اور اس پر غور کرتی رہیں گی۔ معروف زبان میں، ادبیات میں معروف کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فلاں شخصیت بہت معروف ہے۔ ہمارے زیر منبر آج ہمارے برادر عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائے۔ میں کہوں گا یہ ایک بہت ہی معروف شخصیت کے حامل ہے۔ معروف شخصیت کی کیا معنی ہے؟ معروف شخصیت کی معنی ہے کہ یہ جانی پہچانی شخصیت ہے، لوگ انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ جناب مولانا سلمان نقوی صاحب ہیں، معروف ہیں، اور لوگ مانوس بھی ہیں ان سے، انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ ایک نیک شخص کو دیکھا، ایک عالم شخص کو دیکھا، ایک متقی شخص کو دیکھا۔ دیکھ کر وحشت نہیں ہوتی، دیکھ کر انس پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں،
فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جانی پہچانی چیز کو دیکھتی ہے فطرت تو مانوس ہو جاتی ہے، انس کا احساس ہوتا ہے، وحشت نہیں ہوتی۔ انجانی چیز دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، جانی پہچانی چیز دیکھ کر وحشت نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں نفسیاتی گہرائیاں بھی ہیں۔ میں علم نفسیات کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، میں بہت سی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا تاکہ زبان بوجھل نہ ہو، پھر بھی لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ میری زبان بہت بوجھل ہے۔ بہت سی اصطلاحیں استعمال نہیں کرتا، مطالب گزارش کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی بحث ہے کہ جب آپ کوئی جانی پہچانی چیز یا جانی پہچانی شخصیت دیکھتے ہیں، جانا پہچانا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو انس پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر وحشت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انجانی کوئی چیز دیکھ لیں تو وحشت پیدا ہوتی ہے۔ جانی پہچانی شخصیت کے لیے آپ کہتے ہیں معروف شخصیت۔ کوئی موضوع ہو آپ کہتے ہیں یہ بڑا معروف موضوع ہے، بڑا معروف عنوان ہے۔ اگر یہی معروف ذرا اور معروف ہو جائے تو مشہور بن جاتا ہے، اور مشہور اگر کم مشہور ہو تو معروف کہلاتا ہے۔ توجہ رہے، یعنی یہ سب میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ ادبیات میں اسم کی قسموں میں ایک اسم ہوتا ہے جسے اسم معرفہ کہتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے جسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ نکرہ کے کیوں کہتے ہیں؟ نکرہ کو نکرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک اسم عام ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی، وہ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ لیکن معرفہ کو معرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جانا پہچانا ہوا ہے، وہی معروف والی صفت اس میں موجود ہے، جانا پہچانا ہے۔ توجہ ہے برقرار آپ کو؟ جو چیزیں متن فطرت میں موجود ہیں اور متن شریعت میں موجود ہیں، جو عمل، جو خیال، جو فکر، جو قدریں، جو اعمال، جو افکار، جو نظریات متن فطرت میں، ہیومن نیچر میں موجود ہیں پہلے سے، اور لوح محفوظ میں موجود ہیں، متن دین میں موجود ہیں، متن شریعت میں موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں معروف۔ یعنی وہ جانی پہچانی اشیاء ہیں، جانی پہچانی حقیقتیں ہیں، وہ معروف ہیں، جن سے فطرت انسانی فطری طور پر آشنا نہیں ہے، وہ منکر کہلاتی ہیں۔ برائیاں منکر ہیں اس لیے کہ فطرت میں برائیاں نہیں پائی جاتی۔ نیکیاں معروف کہلاتی ہیں اس لیے کہ وہ فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ عادل معروف ہے، ظلم منکر ہے۔ عادل معروف اس لیے ہے کہ فطرت اس سے آشنا ہے، ظلم منکر اس لیے ہے کہ فطرت اس سے آشنا نہیں ہے۔ امر بالمعروف یعنی وہ کام کرو جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے۔ نہی عن المنکر یعنی وہ کام کیوں کرتے ہو جو تمہاری فطرت میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر جتنی نیکیاں ہیں
ان سب کو دیکھیے، سوچئے، جا کر گھر پہ سوچئے، رات میں سوچئے، تکیے پہ سر رکھ کے سوچتے رہیے گا، جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اقدار ہیں، ان سب کے بارے میں سوچئے گا۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں سچ بولو، سچ فطرت آشنا سچ سے ہے، فطرت جھوٹ سے آشنا نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، سچ جب بولتا ہے تو بولنے والے کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، شخصیت میں سکون ہوتا ہے، قلب میں اطمینان ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا چہرہ بولنے لگتا ہے کہ فطرت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ عرفا کے پاس میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان عرفا کے لیے مشہور ہے کہ عرفا چشم باطن بھی رکھتے ہیں، کسی کو دیکھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں تم باطہارت ہو یا بے طہارت ہو، کسی کی بات سن لے، آنکھ بند کر کے بھی سن لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کوئی شخص جو گزارش دیتا ہے، جو رودات سناتا ہے، جو رپورٹ دیتا ہے، جو بیان دیتا ہے، وہ سنتے ہیں ایک بار اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، یا اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے۔ یہ عرفا کے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے کیا معنی ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا، آئینے پر غبار نہ بیٹھنے دیں، یہ تزکیہ ہے۔ آئینے میں کوئی صورت تبھی نظر آئے گی جب اس پر غبار نہ ہو۔ آئینے پہ غبار ہوگا تو کوئی سامنے کی صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ آئینے کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اس میں غبار اس کے اوپر نہ بیٹھنے دیں۔ اگر آئینہ صاف رہے گا تو اس کے سامنے جو صورت جیسی ہوگی ویسی نظر آ جائے گی۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تزکیہ نفس کے نتیجے میں قلب عارف آئینہ ہوتا ہے، جو سامنے آ گیا جیسا ہے ویسا نظر آنے لگتا ہے، یہ قلب عارف ہے۔ قلب عارف یہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیشہ اظہار نہ کرے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والا درندہ ہے، بھیڑیا ہے، مگر انسانی شکل میں آیا ہے، کبھی خاموش رہتا ہے، ہمیشہ نہیں اعلان کیا جاتا، ہمیشہ اظہار نہیں کیا جاتا۔ دیکھتا ہے کہ کون شخص کیا ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ کیسے دیکھتا ہے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، قلب اس نے آئینہ کر رکھا ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی ہے قلب آئینہ کر رکھا ہے۔ قلب آئینہ کر رکھا ہے کہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس نے زندگی میں غیر فطری عناصر کو جگہ نہیں دی، فطرت سلیمہ پہ قائم رہا، فطرت الہیہ پہ قائم رہا، فطرت توحید پر قائم رہا۔ یہی معنی ہے تزکیہ نفس کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تزکیہ نفس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آئینے قلب کو پاک رکھا جائے۔ توجہ ہے، جب پاک رہے گا تو جو چیز سامنے آئے گی، یہ آئینے قلب، مراد کیا ہے آئینے قلب سے؟ شاید کوئی بچہ بھی یہ نہ سمجھے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ سینے کے اندر ایک شیشہ ہوتا ہے۔ آئینے قلب یعنی وہی آپ کی فطرت اولیہ۔ یہ فطرت اگر صاف رہے، پاک رہے، احسن تقویم پر گامزن رہے، احسن تقویم کے مقام پر، اس کی سطح پر قائم رہے، جو اس کے مقابل میں آئے گا وہ دیکھ لے گی۔ جو چیز، جس چیز سے طبیعت، فطرت، طبیعت کا لفظ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں لوگ، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ طبیعت خراب ہوا کرتی ہے۔ یہ تو زبان کا مسئلہ ہے،
کوئی لکھنؤ کا اہل زبان آپ کو مل جائے، واقعاً جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے ہوئے ہو، آپ اسے کہیں کہ کہیے مزاج کیسا ہے تو مسکرا کے جواب دے گا۔ اگر آپ نے پوچھ لیا کہیے طبیعت کیسی ہے تو وہ کہے گا خراب کب تھی جو اچھی کہوں یا بری کہوں۔ طبیعت خراب ہوا کرتی ہے، طبیعت ٹھیک ہوا کرتی ہے، مزاج پوچھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی مزاج پوچھنے والے بھی عجب مزاج پوچھ لیتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن طبیعت کا لفظ استعمال نہ کیجیے۔ علمی اعتبار سے طبیعت کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے بس وہیں تک رکھیے۔ اصل چیز ہے فطرت۔ فطرت جن چیزوں سے آشنا ہے وہ ہے معروف، فطرت جن چیزوں سے آشنا نہیں ہے وہ ہے منکر۔ امر بالمعروف یعنی ان چیزوں کا حکم کرو کہ جو طبیعت تمہاری فطرت آشنا ہے، اس سے تمہارا قلب آشنا ہے، تمہارا ذہن آشنا ہے، تمہارا ضمیر آشنا ہے، تمہاری خلقت آشنا ہے پہلے سے۔ منکر سے منع کرو یعنی ان چیزوں سے منع کرو کہ جس سے تمہاری خود فطرت، تمہارا ضمیر آشنا نہیں ہو۔ توجہ ہے، اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لوگ عجب عجب انداز سے سمجھتے ہیں، عجب عجب انداز سے برتتے ہیں۔ آج کل تو نعوذ باللہ کبھی کبھی فتنہ پردازیاں ہوتی ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے حضرت علامہ جمیل مظہری نے عجیب و غریب شعر فرمایا ہے، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی دو مصروں میں اتنی باتیں کہہ جاتا ہے شاعر جو شاید گھنٹوں کی تقریر میں خطیب نہیں کہہ سکتا اور سینکڑوں صفحے میں کوئی ادیب نہیں لکھ سکتا۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ہمیشہ سے گویا خیر و شر کی جنگ جاری ہے، ہمیشہ سے معروف و منکر کی جنگ جاری ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفی کیا ہے؟ معروف کی علامت۔ شرار بولہبی کیا ہے؟ منکر کی علامت ہے۔ یہ تو ایک منزل ہے، یہ ایک منزل ہے جہاں چراغ مصطفی رہے اور شرار بولہبی رہے۔ توجہ ہے، تاریخ اس سے آگے بڑھی اور مسائل پیچیدہ تر ہوتے گئے۔ حضرت علامہ جمیل مظہری کو کہنا پڑا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ کسے خبر تھی؟ یہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی استعارہ نیا نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے پہلے حافظ شیرازی نے بھی اپنی غزل میں برتا ہے، اپنی شاعری میں برتا ہے چراغ بولہبی، چراغ مصطفی شرار بولہبی، حافظ سے چلا ہے۔ لیکن اقبال نے اسے نئی جہت دی اور علامہ جمیل مظہری نے ایک اور نئی جہت دی جو حقیقی کیفیت ہے اس وقت۔ کسے خبر تھی؟ کتنی باتیں اگر میں کھول کر نثر میں کہوں تو آپ کو برا معلوم ہوگا، لیکن یہ شعر ہے جو آپ تعریف کر کے سن رہے ہیں، لیکن حقیقت بڑی تلخ ہے۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. جب صورتحال یہ ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کتنا مشکل ہو جائے. صبر و سکون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو مجھے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دینے دیجیے اور اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنی سنگین صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں اس موضوع سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا اگر اس رخ پہ چلی گئی ہے تو ہم عادل پر گفتگو کیوں کریں, ہم عادل کے قائم کرنے کی کوشش کیوں کریں. نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب حدیث ہے. پورا متن حدیث میں ابھی نقل نہیں کروں گا, مضمون حدیث خلاصے کے طور پر عرض کروں گا. ایک مرتبہ سرکار رسالت پناہ نے اپنے اصحاب کے درمیان کہا کہ کیا ہوگا تمہارا اس وقت حال, تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے, نہی عن المنکر ترک کر دو گے, اور تمہارے معاشرے میں فتنے پیدا ہوں گے. تو سب نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ, کیا یہ وقت بھی آئے گا, کیا یہ وقت بھی آئے گا کہ ہم امر بالمعروف چھوڑ دیں گے. صدر اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں, صدر اسلام سے مراد خاص طور پہ وہ تاریخ جو وجود مبارک پیغمبر کے زمانے کی تاریخ. اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو جرأت تھی, جو ہمت تھی, جو حوصلہ تھا, جو شجاعت تھی, جو بصیرت تھی, اس کے مطابق جو عمل کرتے تھے, بے جھجک ایک دوسرے کو ٹوک دیتے تھے, اچھی باتوں کی طرف توجہ دلا دیتے تھے, بری باتوں سے منع کر دیتے تھے, اور عام طور پر لوگ اسے برا نہیں مانتے تھے بلکہ شکریہ ادا کرتے تھے. ایک صالح معاشرہ قائم ہو گیا تھا اسی انداز سے. وہ معاشرہ تعجب کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم معروف چھوڑ دیں گے, نہی عن المنکر ترک کر دیں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بدتر, اس سے بھی بدتر وقت آئے گا. کہا وہ کیا یا رسول اللہ؟ کہا نہ صرف یہ کہ تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے, بلکہ جب کوئی امر بالمعروف کرے گا تو برا مانو گے, جب کوئی نہی عن المنکر کرے گا تو برا مانو گے. کہا یا رسول اللہ, کیا یہ وقت بھی آ جائے گا؟ کہا اس سے بھی بدتر. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف کے بجائے امر بالمنکر کرو گے اور نہی عن المنکر کے بجائے نہی عن المعروف کرو گے, اچھائیوں سے روکو گے, برائیوں کا حکم دو گے. یا رسول اللہ, کیا یہ وقت بھی آئے گا؟ اور حضور نے فرمایا اس سے بھی بدتر وقت یہ آئے گا کہ تم معروف کو منکر قرار دو گے, منکر کو معروف. ڈیفینیشن تبدیل ہو جائے گی, تعریف بدل جائے گی. اپنے سیاق و سباق کے ساتھ یہ روایت بہت غور طلب ہے. آپ غور فرمائیے کہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, کوئی بھی موضوع, کوئی بھی عنوان بحث, کوئی بھی ریسرچ کا موضوع اگر زندگی سے ریلیونٹ رہنا ہے, اس کی معنویت کو برقرار رہنا ہے, تو دیکھنا ہوگا کہ کس زمانے میں, کس مکان میں, کس فضا میں بحث ہو رہی ہے. اس وقت لوگوں کا ذہنی افق کیا ہے, اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کے تصورات کیا ہیں, کس طریقے سے سوچ رہے ہیں, کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں, فکر کیا ہے, تہذیب کیا ہے, عمل کیا ہے, نظام کیا ہے. آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں گے تو آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہی کیفیت ہوگی.
عام گفتگو ہے، اسے خاص ایک مخصوص سطح پر محدود نہ کر دیجیے گا، عام گفتگو، پورے معاشرے انسانی کی گفتگو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ کوئی معروف کو معروف نہیں سمجھتا، منکر سمجھتا ہے، منکر کو معروف سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، جو مثال یہاں منبر پہ زیب دیتی ہے، ورنہ مثالیں تو بہت ہیں۔ آخر خواتین کے سروں کا کھلا ہونا کسی زمانے میں منکر تھا، سر کا ڈھکنا معروف تھا۔ آج آپ ذرا کسی کو کہہ کے تو دیکھ لیجیے، کسی کو کہہ کے تو دیکھ لیجیے، معروف و منکر کیسا بدل گیا۔ یہاں سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کسی سے کہیے کہ سر ڈھانک لیجئے تو اس قہرآلود نگاہ سے آپ کو دیکھیں گی کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ قبل تاریخ سے تعلق ہے آپ کو۔ ارے معاشرہ انسانی ترقی پا چکا ہے، آج ہم تعلیم یافتہ ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ سر ڈھکنا غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا کام ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا تھوڑی کام ہے۔ ایک مثال دی ہے، ایک مثال دی، ہانا کی توجہ رہے، ایک جملہ عرض ہانا کی اپنے جسم کو اور اپنے محاسن کو چھپانا عورت کی فطرت میں، چیلنج کر رہا ہوں، چاہے وہ مغرب کی کوئی خاتون ہو یا مشرق کی کوئی خاتون، فطرت میں ہے کہ عورت اپنے جسم کو اور اپنے محاسن کو چھپائے۔ شریعت نے اس چیز کی صرف تائید کی ہے جو اس کی فطرت میں موجود ہے، فطرت میں۔ اب میں واقعات نقل نہیں کروں گا، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے اور نہ اس گفتگو کے ڈھانچے میں اور سانچے میں مثالوں کو عملی مثالوں کو پیش کرنے کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ میں نے تجربے کیے ہیں، میں نے گفتگویں کی ہیں، میں ان صحبتوں سے گزرا ہوں جہاں میں نے توجہ دلا دی ہے سوال کرنے والوں سے کہ آپ بتائیے یہ چیز آپ کی فطرت میں ہے یا نہیں ہے، اور سر جھکا کے تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں یہ تو فطرت میں ہے۔ لیکن دور عام طور پر یہی ہے کہ معروف منکر ہو چکا ہے، منکر معروف۔ جب صورتحال یہ ہو تو پھر عدل اجتماعی کا مفہوم ہی مبہم ہو جائے گا اور اس کے تقاضے بدل کے رہ جائیں گے۔ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر۔ اب ذرا کھل کے مثال دے دوں گا تو سیاست مداران وقت کی زمین پہ شکن پڑ جائے گی۔ دنیا میں عدل کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے نام پہ عدل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہو رہا ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے ظلم ہو رہا ہے عدل کے عنوان سے، منصوبہ بند طریقے سے استحصال ہو رہا ہے امداد کے نام پر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو شخص بھی، جو فرد بھی، جو متنفس بھی جہاں بھی نظام ظلم میں شریک ہے اس کا محاسبہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کی نگاہوں سے بچ کے نکل جائیں گے آپ، وہ جو اس نے اعلان کیا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے پوری پوری ہر اس بات کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ 8-9 دن جو ہے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، یہ اس لیے گفتگو کی ہے
تاکہ ہم جس حد تک بھی ممکن ہو ظلم سے دامن بچا کر عدل کی طرف آ جائیں. جتنا بھی اگر ہم دیکھیے ایک بات عرض کروں، میں اپنے بعض مخلص دوستوں سے جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں یہ پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مادی پریشانی ہے، یا اقتصادی پریشانی ہے، سیاسی پریشانی، جو کچھ بھی فرماتے ہیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے اللہ کا اتنا سا بھی خیال کریں گے تو اللہ آپ کا اتنا خیال کرے گا. اگر آپ اپنے اللہ پہ ذرا سا بھی بھروسہ کریں گے تو اللہ، اب یہ ہماری دیہاتی زبان ہے، اللہ پر آپ ذرا سا بھروسہ کریں گے تو آپ کا بہت سا خیال رکھے گا. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. اگر آپ ذرا سا عادلانہ رویہ زندگی میں برتیں گے، کمک ادھر سے شامل حال ہوگی، مدد ادھر سے شامل حال ہوگی. اس لیے عادل کی کوشش کریں. یہ عادل، دیکھیے کوئی بھی فعل جب وجود میں آتا ہے تو اس کے گرد ایک حالہ بنتا چلا جاتا ہے. بڑے سے سمندر میں ایک چھوٹی سی کنکری پھینک دیں آپ، ایک چھوٹی سی کنکری، وہ جب کنکری سطح آپ پہ پہنچے گی تو ایک لہر کا دائرہ بنے گا، وہ وہیں ختم نہیں ہو جائے گا، وہ لہر بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی، جتنی دور بھی اس کا دوسرا کنارہ ہو، وہ لہر جو ایک چھوٹی سی کنکری ڈالنے سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پورے سطح سمندر کا احاطہ ضرور کر لے گی. توجہ ہے، جو بھی وجود میں آئے گا فعل اس کے اثرات مرتب ہوں گے. توجہ رہے، دنیا سے نہ خوف کیجئے، آخرت کا خیال کیجئے. دنیا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا تو اپنے قدموں سے روندنے کی چیز ہے. دنیا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کی کمزوری دنیا کی طاقت بن جاتی ہے. دنیا کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ نے اپنی کمزوری ظاہر کی، دنیا شیر ہو گئی. غور فرما رہے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے پاس. جو طاقت ایک نیک انسان کے پاس ہوتی ہے، جو طاقت ایک معصوم کردار کے پاس ہوتی ہے، وہ طاقت خطاکار کے پاس نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. اس لیے اپنی عظمت انسانی کو، اپنی شرافت انسانی کو، اپنے شرف انسانی کو، اپنی کرامت انسانی کو، اپنے جاہ و جلال انسانی کو محفوظ رکھیے. بزم میں وہ حضرات ہیں، میں نام لے کر گزارش نہیں کرنا چاہتا، کئی مرتبہ نام لے چکا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں یہ سیاست میں ہے، یہ قانون میں ہے، مگر انہوں نے کبھی حق کا اصولوں کا سودا نہیں کیا. خدا ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. لیکن میں جانتا ہوں، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، لیکن جو بھی شخص جس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی نے رشوت لے کر کچھ نہیں کیا، صرف ایک چھوٹی سی دستخط فرما دی، ایک دستخط، چند حروف، چند لکیریں، یہ کچھ وجود میں تو لایا. آپ نے کسی بینک کی تجوری نہیں توڑی، آپ نے کہیں چوری نہیں کی، آپ نے کہیں ظلم نہیں کیا، آپ نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا عام زبان میں، آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. اپنے میز پہ بیٹھے ہوئے، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے
بڑے آرام سے یا گھر جا کر اپنی خوابگاہ میں خاموشی سے بڑی لائٹ نہ جلا کر شب خواب میں چونکہ میز کے اوپر کچھ نہیں لیا تھا، میز کے نیچے لیا تھا، تو شب خواب میں بیٹھ کر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک چھوٹا سا نشان بنا دیا، ایک خط، ایک دستخط، یہ چیز آپ وجود میں لائے، یہ سمندر میں وجود کے کنکری ڈال دی، اس کی لہریں اور موجیں آپ کے قدموں کی زنجیر بن کے رہیں گی۔ بے فکر نہ رہیں، آپ کے قدموں کی زنجیر کیا ہے؟ وہ موجیں جو اس کنکری سے پیدا ہوئی تھی، جو آپ نے ڈالی تھی، کسی اور نے نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ زندگی کی سچائی ہے، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ زندگی کی سچائی ہے۔ اس معیار پر، اس میزان پر ہر فرد سوچے، کہیں کوئی ایک لکھا نہیں، کہہ دیا ایک لفظ باطل کی حمایت میں کہہ دیا، ایک لفظ حق کے خلاف کہہ دیا، یا ایک لفظ مخالف حق کہہ دیا، یا ایک لفظ موافق باطل کہہ دیا۔ یہ ایک لفظ یہ ایک بڑا پتھر ہے جو اچھالا ہے آپ نے فضائے زندگی میں، یہ کہیں اور نہیں گرے گا، یہ پورے فضائے حیات کو مقدر کرے گا، کر کے گرے گا آپ ہی کے اوپر۔ یہ جو پتھر آپ نے اچھالا ہے مقدر کرے گا پوری فضا کو، مگر گرے گا آپ کے اوپر۔ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا اچھالا ہوا پتھر کسی اور پر گرے گا اور آپ صحیح و سالم رہ جائیں گے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بس زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، یہ دو مثالیں کافی ہے، ایک لفظ لکھ دیا یا ایک لفظ بول دیا، جہاں لفظ کا حساب ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے اپنے منشور حق کو عدل و انصاف میں کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم کچھ کہو تب بھی عدل کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے، فَعْدِلُوا، یہ اعدلو کا لفظ یاد ہے نا، اسی آیت میں جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی سے نزدیک ہے۔ واضح ہے یہاں کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اگر تم نے کہا، ایک لفظ اگر کہا، وَإِذَا قُلْتُمْ قرآن، فَعْدِلُوا، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے؟ یہ ہم زندگی میں برتتے ہیں یا نہیں؟ اور چونکہ ہم اپنی زندگی میں نہیں برتتے، بس ایک جملہ کہوں گا، جب انسان کا آئینہ مقدر ہو جاتا ہے تو وہ جیسی اپنی صورت بنا لیتا ہے، جیسی اپنی سیرت بنا لیتا ہے، ویسے ہی دوسرے کی صورت کو سمجھتا ہے، ویسے ہی دوسرے کی سیرت کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم حق شعار ہیں تو دوسرے کو بھی پہلی نظر میں حق شعار سمجھیں گے، جب تک کہ اس کی باطل شعاری سامنے نہ آ جائے۔ اگر ہم نے باطل شعاری اختیار کر لی ہے تو دوسرے کو بھی سب سے پہلے باطل پرست و باطل شعار سمجھیں گے، چاہے اس کو حق شعار ہی کیوں نہ ہو۔ اور انسان کی یہ فطرت وہ ہے کہ جو مخلوقات کو کیا خدا کو بھی نہیں چھوڑتی۔ انسان خدا کے حق میں بھی بدظنی و بدگمانی کرتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہم ان کے ظنون سے نزدیک تر ہیں۔
وہ جیسا ہمارے بارے میں ظن رکھیں گے، جیسا سوچیں گے، ویسا ہمیں پائیں گے۔ توجہ ہے؟ بس منزل کے قریب گفتگو کو لانے کے لیے ایک گریز کر رہا ہوں یہاں سے۔ جیسا انسان ہوگا ویسا ہی دوسرے کو سمجھے گا۔ یہ اصول یوں ہی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آئینہ مقدر ہو جائے گا تو پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ اور اسی لیے چونکہ مسلمانوں میں نسل پرستی، خاندان پرستی، قبیلہ پرستی، زر پرستی، زن پرستی اور خدا معلوم باطل پرستی کی کتنی شکلیں پیدا ہو گئیں، حق پرستی سے دور ہوتے چلے گئے، اس لیے نتیجہ یہ ہوا نعوذ باللہ کہ وہ رسول اللہ کے ارشادات کو بھی اس معیار پہ پرکھنے لگے جیسا ان کا نفس تھا۔ وہ رسول جس کی زبان مبارک سے قرآن نازل ہوا اور جس نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اگر تم کچھ کہو تب بھی عادل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اگر اپنے کسی عزیز کے لیے کچھ کہے گا تو عادلانہ معیار پر کہے گا۔ غیر عادلانہ معیار پہ نہیں کہے گا۔ رسول اگر کسی کو کچھ کہے گا، چاہے وہ بھائی کو کہے، چاہے داماد کو کہے، چاہے وہ چچا کے لیے کہے، چاہے وہ چچی کے لیے کہے، چاہے وہ پھوپھی کے لیے کہے، چاہے وہ نواسوں کے لیے کہے، چاہے وہ بیٹی کے لیے کہے، اب یہ رسول کہہ چکا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تم جب کچھ کہو تو عدالت سے کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول کے رشتہ داروں میں کوئی حق پر نہ ہو اور رسول اسے حق پر بتائے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، توجہ رکھیے گا۔ عصمت خدا اور عصمت رسول کو سامنے رکھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے، ایک مثال کافی ہے، البتہ بڑا حوصلہ چاہیے اس مثال کو سمجھنے کے لیے۔ اسلام کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا، ابو لہب نے یا ابو سفیان نے؟ ابو لہب رسول کا چچا ہے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں سربراہی کس نے کی؟ ابو سفیان نے جنگوں میں سربراہی کی، اور بدر سے لے کر احزاب تک، فتح مکہ تک مجبوراً آخر میں اسلام کو اختیار کیا۔ اسلام کی نقاب ڈالی ہے جان بچانے کے لیے۔ اسلام کی نقاب ڈالی ہے جان بچانے کے لیے، اور اس کے بعد نسل ابو سفیان، دیکھ لیجئے کربلا تک کا واقعہ اور کربلا کے بعد تک تاریخ دیانتداری سے پڑھیے۔ مگر اللہ اور اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے کیا سورہ لہر نازل کیا ہے؟ کیوں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کچھ کہو تو عدالت سے کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب اگر ابو لہب برا ہے، شقی ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے، تو رسول نے کہا ابو لہب جہنمی ہے، اور اگر ابو طالب بہشتی ہے۔
پیغمبر پر ابو طالب کی حمد و ثنا ہے، ابو طالب کی تعریف ہے، ثنا ہے، حسن ثنا ہے، ابو طالب کے لیے شکر گزاری ہے۔ آخری وقت تک حضرت ابو طالب کو یاد کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جب حضور نے دعا فرمائی کسی موقع پر اور خشک سالی میں بارش ہونے لگی تو کہ لوگوں نے آ کر خوشی کا اظہار کیا، رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو وہ خوش ہوتے۔ بعد میں معجزات پیغمبر لوگوں نے نقل کیے ہیں، سب سے پہلے راوی معجزات پیغمبر تو ابو طالب ہیں، سب سے پہلے مصدق نبوت پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابو طالب ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، لوگ جاں بلب ہو گئے، زمینیں خشک ہو گئیں، جانور مرنے لگے، زراعت نابود ہو گئی، ہر طرح سے پورا معاشرہ وہاں کا پریشان ہو گیا۔ کہاں آئے؟ سمٹ کے کہاں آئے لوگ؟ کہاں آئے؟ فطرت انسانی میں توسل ہے، فطرت انسانی میں توسل ہے، اور فطرت یہ بتاتی ہے کہ توسل جس کا جی چاہے وسیلہ نہیں بنا لیا جاتا۔ جہاں تقویٰ ہوتا ہے، جہاں خدا شعاری ہوتی ہے، خدا شناسی ہوتی ہے، خدا پرستی ہوتی ہے، وہاں اسی دہڑی پہ لوگ آتے ہیں، کسی اور در پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ بہت تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں فلاں کا خاندان بڑا اچھا خاندان تھا، تو اس دروازے پہ کیوں نہیں گیا مجمع؟ حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ سب سمٹ کے آ گئے، مکے والے بھی، اطراف مکہ سے بھی، دور و نزدیک کے سب لوگ آ گئے۔ آپ دعا کر دیجئے تو بارش ہو جائے۔ لوگوں کو ابھی خبر نہیں ہے کہ یہاں کون پیدا ہو چکا ہے۔ در یتیم عبداللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیدا ہو چکے ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہے، سب کو اطلاع نہیں ہے، جسے ہے، ورنہ ظاہر ہے مکے کے باہر کے لوگوں کو خبر نہیں کہ پیدا ہو چکے۔ یہ آئے کس کے دروازے پر؟ عبد المطلب کے دروازے پر۔ جانتا تھا عرب معاشرہ کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی وسیلہ بن سکتے ہیں تو یہ بن سکتے ہیں۔ جس کے آباء و اجداد وسیلہ بنے ہوں، خود اس کی ذات گرامی وسیلہ کیسے نہیں بن سکتا؟ محمد عربی کے وسیلہ ہونے میں کسے شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند تر وسیلہ ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان۔ خدا کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری بات خدا تک پہنچاتے ہیں، انہی کے قدم سے، انہی کے دست کرم سے، انہی کے دامن فیض سے ہم تک فیوز الہیہ پہنچتا ہے۔ اللہ کا فیض ہم تک پہنچتا ہے تو انہی کے واسطے سے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ عالم برقرار ہے تو بتصدق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں آئے سب، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ گھر میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اسے ساتھ لیا۔ راوی کون ہے؟ ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے فرزند عبداللہ کو ساتھ لیا اور لے کر کہاں آئے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگائی اور ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار
اس چہرے کا واسطہ، پروردگار اس بچے کا واسطہ دے کر دعا فرمائی۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ابر رحمت نے سایہ کر لیا، بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو جناب ابو طالب نے نقل فرمایا ہے اور اسے اپنے قصیدے میں نقل فرمایا ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شمال الیتامى عصمة للارامل۔ وہ لامیہ حضرت ابو طالب کہ جو 7 معلقات سے بھی برتر قصیدہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وہ آفتاب چہرہ جس کے صدقے سے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے، اور جو یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کا مونس و غمخوار ہے۔ یہ شعر ہمیشہ پیغمبر یاد رکھتے تھے اور لوگوں سے فرمائش کرتے تھے کہ مجھے شعر ابو طالب سناؤ۔ کیا رسول کسی مشرک کا شعر سننا پسند کریں گے؟ نعوذ باللہ، یہ سب تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے جملے کہتا ہوں میں تو میری فضائے دہن مقدر ہو جاتی ہے۔ میں نے جو حضرات مسلسل ایمان حضرت ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں، میں نے ایک جملہ بہت پہلے لکھنؤ میں امام بارگاہ غفرہ مآب میں کہا تھا کہ ممبر پر ایمان حضرت ابو طالب کو زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو ان کا زیر بحث لایا جائے جو ان کی ولایت کے قائل نہ ہو۔ بہرحال بات یہاں تک آ گئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ انسان جب کچھ کہے تو عدالت سے کہیے، نہ دیکھے کہ رشتہ دار کے لیے کہہ رہا ہے یا غیر کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ معیار قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، عدل کا معیار، عدالت کا معیار، زبان پیغمبر سے۔ تو جب خود پیغمبر کسی کے لیے ارشاد فرمائیں گے، سادہ سی بات ہے، پیغمبر نے غدیر خم میں مثلا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لوگ پس منظر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جناب والا کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ آپ فرمائیے اس روایت کو اگر قبول کر لیا جائے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو شکایت کرنے والے تھے ان کی شکایت دور کی جاتی، نہ کہ اعلان کیا جاتا کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، یا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یعنی اپنی نسبت سے اپنی حیثیت کو سامنے لا کر علی سے ناراضگی کو دور کرائی جا رہی ہے۔ یہ عادلانہ رویہ یا احسان کے معیار پر رویہ نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کا اس پس منظر سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل امر الہی تھا جو پہنچایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے اگر توحید کو قبول کیا ہے، تم نے اگر نبوت کو قبول کیا ہے، تم نے اگر مجھے قبول کیا ہے، اپنی زندگی میں کوئی جگہ دی ہے، تو جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں والی ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، میرے بعد یہ علی اس کا حاکم ہے، یہ علی اس کا والی ہے، یہ علی اس کا سرپرست ہے۔ یہ نظام عدل اسلامی کو ابدیت بخشنے کا اصول تھا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ ہمیشہ اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اصول وہ اصول ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے یہ حکم آیا۔ اس حکم کی تبلیغ کے بعد پروردگار نے کیا سند بھیجی۔ حکم پہنچانے سے پہلے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، اے رسول پہنچائیے۔ رسول کا کتنا احترام ہے چشم الہی میں، یہ قرآن گواہ ہے۔ اب یہ باتیں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوں گی، صرف تذکر اپنے دور تک کے سامعین کے لیے
ایک بات عرض کرنا ہے، غور کر لیں، سادہ سی بات، پیغمبر کا اتنا احترام ملحوظ خاطر ہے، ملحوظ خاطر مشیت ہے، ملحوظ خاطر قدرت ہے کہ کہیں پورے قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ یا موسیٰ کہا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، القاب سے، اوصاف سے، محبت اور مودت اور عشق اور احترام کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ پکارا۔ یہ موقع وہ ہے کہ جہاں کہا یا ایھا الرسول، اے پیغامبر، اے پیغامبر، عہدے سے، منصب سے پکارا جا رہا ہے۔ یہاں حضرات موجود ہیں، نظام کو سمجھتے ہیں، بھئی کوئی کمشنر ہے، کوئی کلیکٹر ہے، کوئی جج ہے، اور لیکن آپس میں ایک دوستی ہوتی ہے، ایک جان پہچان ہوتی ہے۔ کبھی پکارتے ہیں تو کہتے ہیں جناب جعفری صاحب، اور جناب نقوی صاحب، اور جناب صدیقی صاحب، اور جناب فاروقی صاحب، ایک دوسرے کو اس طرح پکارتے ہیں، نام بھی نہیں لیتے ہیں، ہمیشہ آپ فیملی نیم سے پکارتے ہیں تاکہ احترام باقی رہے، پہلا نام نہیں لیتے۔ کسی کا نام فرض کیجئے کہ احمد صدیقی ہے تو احمد صاحب نہیں کہیں گے، صدیقی صاحب کہیں گے۔ صدیقی صاحب کہنے میں زیادہ احترام ہے، احمد صاحب کہنے میں احترام نہیں ہے۔ بے تکلفی بڑھ جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ بھی عام مجمع میں نہیں کہیں گے، تو فیملی نیم سے پکاریں گے، القاب و آداب سے پکاریں گے۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں کوئی کسی کو پکارے جناب کلکٹر صاحب، اس کے معنی ہے کہ تیور بدلے ہوئے، اور معاملہ ان کے عہدے اور منصب سے متعلق ہے۔ یہ کیفیت ہے، یا ایھا الرسول، اے پیغامبر، بلغ، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد رسول نے کیا پہنچایا؟ اس کے بعد یہ جملہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ توحید سے لے کر آخرت تک، اصول سے لے کر فروع تک، الہیات سے لے کر اقتصادیات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، کیا کچھ رسول نے پہنچایا؟ اور اس ایک بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی۔ بہت عام سی بات ہے، آپ کے لیے قند مکرر ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ بالکل تازہ مطلب ہو۔ اور اس کے بعد جب آپ نے پہنچایا، کیا پیغام پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو کیا کہا پروردگار نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہاری خاطر سے تمہارا یہ دین پورا کر دیا، تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی، اور تمہارے اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے میں نے عشرے کی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، عشق علی، محبت علی، یہ نیڈل آف دا بیلنس، یہ ترازو کی سوئی ہے۔ ہم نام علی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اہل توحید ہے یا اہل توحید نہیں ہے۔ دیکھ لیتے ہیں یہ نبی کا وفادار ہے یا نبی کا وفادار نہیں ہے، یہ نبوت کا قدر شناس ہے یا نبوت کا قدر شناس نہیں ہے، یہ عدالت شعار ہے یا عدالت شعار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی
روشنی میں دیکھیے کہ رسول سے انسانوں کو کتنی محبت ہونی چاہیے. رسول سے انسانوں کو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جتنی اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ. یہ معیار خود قرآن نے اور رسول نے مقرر کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے دوست رکھو. یہ معیار کس نے رکھا ہے؟ رسول نے. اور قرآن مجید نے معیار کیا بنایا ہے؟ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے تیزی سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. معیار قرآن نے کیا رکھا ہے؟ قرآنی معیار یہ ہے کہ یا رسول یہ جب تک آپ کو اس درجے پر قبول نہ کریں کہ آپ کے ہر فیصلے کو قبول کریں، چاہے ان کے نفس کے مطابق ہو یا ان کے خواہش نفس کے خلاف ہو، اگر یہ اس درجے پہ آ جائیں کہ اپنے خلاف ہونے والا فیصلہ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیں، تب یہ ایمان کے معیار پر پورے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ کو اس درجے پر قبول کریں کہ پھر محمد رسول اللہ جو فرما دیں وہ قبول کر لیں، چاہے وہ ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو یا ان کے خواہش نفس کے مخالف ہو. اس درجے پر اگر قبول کیا ہے تو قبول کیا ہے، ورنہ قبول نہیں کیا. توجہ ہے اس میں جوہر کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ رسول کو اس درجے پہ قبول کیا یا نہیں کیا؟ یہ پتا کیسے چلے گا کہ کس نے رسول کو اس درجے پہ قبول کیا ہے کہ اپنے خواہش نفس کے خلاف بھی ہو تو قبول کریں گے. اسلام و کفر کی جب لڑائیاں ہوئی، بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے چچا ادھر ہے، ایک کفر کی فوج میں ہے ایک اسلام کی فوج میں. اب اگر بھائی بیٹا بھتیجا یہ کہہ کر الگ ہو جائے یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا مطلب رسول کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب خدا کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ایمان کو قبول نہیں کیا. تاریخ میں بے شمار مثالیں، میں کلیات عرض کر رہا ہوں. متن تاریخ آپ پڑھیے، اشارات میں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اگر کوئی قتل ہو گیا اور مقتول کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر باپ کے خون کا بدلہ لینے کا جذبہ باقی رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو قبول نہیں کیا. اور اگر قبول کر لیا کہ ہمارے باپ یا دادا یا چچا یا بھائی یا بھتیجا کوئی بھی یا رسول اللہ وہ کافر تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، آپ کے حکم سے قتل کیے گئے، آپ کے مقابل میں آئے تھے قتل کیے گئے، اب ہمارے دل میں نہ کوئی غم ہے نہ ان کی محبت ہے. محبت ہے تو بس آپ کی محبت، عشق ہے تو صرف خدا کا عشق. اگر یہ جذبہ ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو نہ خدا کو قبول کیا نہ رسول کو قبول کیا. توجہ ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ خدا اور رسول کو اس درجے پہ قبول کیا؟ زبانی کہنے سے پتا نہیں چلے گا. اس لیے خدا اور رسول نے علی کی محبت واجب کی. جس کی تلوار سے بدر میں کفر کو قتل و نقصان پہنچا، احد میں، خندق میں، خیبر میں جتنی جنگیں ہیں کفر و اسلام کی، علی کی شمشیر، علی کی ذوالفقار کام آتی رہی. اب اگر کسی نے خدا اور رسول کو دل میں جگہ دی ہے تو اسے علی اور شمشیر علی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. پڑھ دیجئے محمد.
پیغمبر نے فرمایا یا علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہے، یا علی تمہیں دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہے۔ اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ اور علی ہی کی محبت ایمان و نفاق کا معیار کیسے بنی؟ کیوں بنی؟ سبب ہے، منطق ہے، حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے، بہت روشن دلیل ہے۔ یہ صرف اس لیے رسول نے نہیں کہا کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دے دی تھی، علی داماد تھے، علی بھائی تھے، نہیں، علی معیار ایمان و نفاق ہے۔ علی اور نسل علی، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر آواز میں اب طاقت نہیں ہے، اب ساتھ نہیں دے سکے گی دیر تک آواز۔ بدر میں کون کون قتل ہوا شمشیر علی سے؟ اگر مسلمانوں کے پائے تخت سے یہ آواز اٹھے لیت اشیاخی بے بدر شہید، کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں قتل ہوئے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے محمد کی اولاد سے کیسے بدلہ لیا۔ یہ سننے کے بعد بھی کوئی ان الفاظ کے کہنے والے کے ایمان کا اعلان کر سکتا ہے؟ کوئی تبرئہ کر سکتا ہے؟ کوئی بری الذمہ قرار دے سکتا ہے؟ کاش ہمارے وہ بزرگ ہوتے جو بدر میں قتل کیے گئے اور وہ دیکھتے کہ ہم نے محمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ کربلا سمجھ میں آئی کیا ہے؟ اور اہل اسلام کو کربلا یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے محبت علی ایمان کا پیمانہ ہے، ایسے ہی حسین کا غم ایمان کا پیمانہ ہے۔ ایک ہی معیار، جس دل میں حسین کے لیے سوزش نہیں ہے وہ دل مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول ہے ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہے، وہ گرمی ہے، وہ سوزش ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ادھر نام حسین آیا ادھر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں نے کچھ کہا نہیں مگر آج 9 محرم میں کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب جو سال بھر زندہ رہے گا اسے یہ شرف ملے گا، یہ سعادت نصیب ہوگی کہ حسین کے فرش عزا پر آئے گا، حسین کے لیے نوحہ کرے گا، حسین کے لیے گریہ کرے گا، حسین کے لیے ماتم کرے گا۔ پروردگار آپ حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ غم حسین میں رونا اس لیے ضروری ہے کہ جن کو رونا چاہیے تھا انہیں رونے بھی نہیں دیا۔ اگرچہ مصائب پڑھنے کی سکت مجھے باقی نہیں رہتی ہے مگر پھر بھی آج طبیعت پہ جبر کر کے کچھ جملے عرض کروں گا، بس تاکہ ہم رسول اللہ کو پرسہ دے سکیں، ہم فاطمہ زہرا کو پرسہ دے سکیں۔ حسین کا پرسہ کسے دینا ہے؟ رسول اللہ کو دینا ہے۔ حسین ابن رسول ہیں، فرزند رسول ہیں۔ روایات میں ہے حسین نے کسی کا دودھ نہیں پیا، صرف رسول کے لعاب دہن سے پرورش پا کر بنا۔ روزانہ رسول اللہ تشریف لاتے تھے، حسین کو اپنی زبان چساتے تھے، وہی حسین کی غذا تھی۔
حسین کی شیرخوارگی کا زمانہ اس طرح گزرا ہے، صحیح السند روایات میں، ہمارے یہاں صحیح السند روایات میں، ہمارے معصومین کے معیار پہ پرکھی ہوئی روایات میں کہ رسول اللہ اپنی زبان چسا کر حسین کو پالتے رہے روزانہ پابندی کے ساتھ۔ یہ حسین، یہ حسین، ان کے لیے گریہ اور ان کے لیے پرسا کس کی خاطر؟ رسول اللہ کی خاطر۔ یا رسول اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احسن اللہ لک العزاء، یا رسول اللہ، ہمیں پرسا بی بی زہرا کو دینا، فاطمہ زہرا جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا۔ بس میں جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ زبان تک آ نہیں پا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس قدر برداشت کر سکیں گے۔ روز عاشور، صبح عاشور سے اذان فجر سے ایک معرکہ شروع ہوا، ادھر نماز پڑھی گئی اور ادھر لشکر کا انداز کچھ اور تھا، میں اب عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اذان دی، علی اکبر نے اذان دی، یہ حسین کی طرف سے ایک حجت تمام کرنے کا طریقہ تھا، حجت تمام کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی ایسا موجود ہے جس نے کبھی رسول کی آواز سنی ہے تو آج پھر رسول کی آواز سن لے، آواز رسول سن لے۔ علی اکبر جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں شبیہ پیغمبر تھے، انہوں نے اذان دی، جان رسول، جانشین رسول حضرت ابو عبداللہ الحسین نے نماز پڑھائی، اصحاب با صفا نے نماز پڑھی اور اس کے بعد معرکہ شروع ہوا، اس لیے کہ ادھر سے سنسنات